نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آپ کی خدمت عالیہ میں سورۃ کاف کی ایک آیت مبارکہ تلاوت۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقول۔ اے میرے رسول، حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے کہ تجھے یہ جو لوگ جن ناموں سے، جن الفاظ سے خطاب کرتے ہیں نا، نحن عالم، ہم بڑا جانتے ہیں۔ غور کے ساتھ سننا بھائی، نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نحن سے مراد اللہ واحد ہے، نہ کہ بہت زیادہ ہے۔ نحن سے مراد اللہ واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے۔ وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے نحن کہا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کو یہ بات یہ بنی دیتی ہے، اسی کال کوئی نہیں آکھی، حالانکہ کہنے والا ایک آدمی ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بڑائی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن عالم، ہمیں خوب علم ہے، ہمیں خوب علم ہے، بما یقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، تو ان پر کوئی جابر، زبردستی کرانے والا، زبردستی منوانے والا نہیں بنا کر بھیجا۔ فذکر، بس تو انہیں نصیحت کرتا رہے۔ انما انت مذکر، تیرا کام ہے نصیحت کرنا، تیرا کام ہے سمجھانا، میرا پیغام سمجھانا ہے، جھگڑنا نہیں۔ اگر جھگڑو نا تو جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز سے بات کرنی ہے، ایسی بات کرنی ہے جو دل کے اندر گھر کرتی ہے۔ لین الکلام قید القلوب، جو نرم گفتگو ہوتی ہے نا وہ باتوں کو، وہ انسانوں کو قابو کرتی ہے۔ آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا فذکر، انہیں نصیحت کرتے رہو، انہیں بات سمجھاتے رہو، انہیں نفع نقصان سمجھاتے رہو۔ یہ کام کرو گے مشیت الہی ہے، اس میں تمہارا نفع ہے، اور اگر یہ کام کرو گے اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، پھر جہنم ہے۔ فذکر بالقرآن، قرآن پڑھ کر سمجھایا جائے، من یخاف وعید، جس کو ڈرانا ہے۔ اس کی ایک مثال سنو، قرآن حکیم میں میراث کا حکم کھڑا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، جانا ہی ہے نا، جو پیدا ہوا ہے موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے؟ جانا سب نے، جانا سب نے۔ جب جائے گا نا جانے والا کچھ چھوڑ مرا ہے، جانے والا چلا گیا کچھ چھوڑ مرا ہے، جو چھوڑ مرا ہے وہ ورثہ کا ہے، سب ورثہ کا ہے، سب جو اس کے لواحقین ہیں، بیوی ہے، بیویاں ہیں، زیادہ ہوتی ہیں نا، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، سارے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا پھر میراث کا حکم کھڑا ہے، وہ میرا قرآن پڑھ کر سمجھا دے۔ جب کوئی فوت ہو گیا تو یتیم بھی ہے نا بھائی، بیٹیاں بھی یتیم ہوں گی، بعض بچے پیدا ہی وفات بعد ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یتیموں کے پر فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اللہ کو یتیم ایسے محبوب ہیں
سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اور فرشتے کے ذریعے اللہ نے دیوار بنائی، وہاں نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا، ایسے نا بھائی. کوئی کہتا ہے خضر ہے، حافظ عبدالسلام صاحب جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ کون تھا؟ خضر تھا، اور وہ نبی تھا. قرآن مجید میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان میں خضر کا نام نہیں ہے. خضر کا نام میرے پاس لسٹ ہے قرآن مجید عربی انگریزی کا، اس میں 25 پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، خضر کا نام نہیں ہے. کہ خضر کوئی انسان، ایک انسان تھا بس، کوئی ہوگا. تو فرمایا میراث دینی ہے، ایک دینے والے ہیں ایک نہ دینے والے ہیں. ہمیں بعض آدمی دینے والے ہوں گے خوشی خوشی اور پوری دیتے ہوں گے، بعد ناخوشی دیتے ہوں گے اور پھر بھی ہیرا پھیری کرتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا تل کا حدود اللہ ہے، تل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے ضابطہ ہیں میراث کی بارے میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اس قانون کو مانے گا، اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم. یہ ہیں دینے والے. اب دوسرے نہ دینے والے، ہمارے علاقے میں ایک آدمی کی 15 مربع زمین ہے، ایک بھائی اور 3 بہنیں ہیں، بہنوں کو آدھا آدھا مربع دیا ہے. اب سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، پھر 15 مربعوں میں 3 مربع بہن کو آتا ہے، فی بہن کو 6 مربع آتا ہے بھائی کو. تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. پیغام کھڑا نہیں ہے ابھی، کوئی میرے لیے کھڑا ہے یا صرف اس آدمی کے لیے کھڑا ہے؟ سب جہان کے لیے کھڑا ہے. قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سب مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے. تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. تو یہ پیغام کھڑے ہیں، یہ اعمال ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ میراث دینا عمل ہے، یہ عمل ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ یاسین میں ہے انما تجزون بما کنتم تعملون. یہ جو ہم تمہیں جزا دے رہے ہیں نا جنت کی صورت میں، تمہارے اعمال کا صلہ ہے. اور جو تمہیں دوزخ میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ادھر جو بھیج رہے ہیں نا، انما تجزون بما کنتم، تمہارے اعمال. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ولا یظلمون فتیلا، ظلم اپنی جان پر ہم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں کہ نہیں بھائی. ایک بات میرے بھائی سنیں، میرے بزرگوں، میرے محترم، ایک ہے عمل. عمل کی صحت کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے. یہ بات یاد سنو. عمل تب قبول ہوگا جب عقیدہ بارگاہ الہی میں جو عقیدے کی چیزیں ہیں، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالآخرت ہے، یہ سارے اعمال کھڑے ہیں نا، بالملائکہ ہے وغیرہ. یہ سارے اعمال جب تک عقیدہ درست نہ ہوگا. کوئی آدمی یوں کہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اب قرآن کدھر چلا گیا؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. جبکہ سورۃ انعام میں ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں بالکل نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. سورۃ منافقون میں ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانوں کا مالک اللہ ہے. اب یوں کہنا جب بھی بات پہلی نعتیں ہیں، نعتیں ٹھیک ہے، نعت مانا تعریف، جہاں جو کسی کا منصب ہے اس کے مطابق تعریف. اب یوں کہنا کہ شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوال. بھائی پیغمبر سارے عیسیٰ علیہ السلام 6 صدیاں پہلے چلے گئے، وہ کہہ گئے
مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پہلے چلے گئے کہ نہ چلے گئے؟ جب جو چلا ہی گیا دنیا سے، وہ کیسے بنائے گا سارے نبی تیرے در کے سوال؟ بھائی کوئی بات کہنی ہو تو سوچ کر کہنی چاہیے نا، کہ نہیں؟ سوچنا چاہیے، سمجھی؟ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ۔ بھائی وہ پروردگار کہاں چلا گیا؟ یہ عقیدے درست کرنے ہیں میرے بھائی، عقیدے کیا کرنے ہیں؟ درست کرنے ہیں۔ حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی دانا انسان تھے۔ بخاری شریف میں ہے، آپ فرما گئے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم قولوا عبد اللہ و رسول ہی۔ اب تو بندے عبد ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ ہمارے لگ بھگ یہ چولا ہے اتو بشریہ دا وچو نور ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات نور ہے، آپ کا عمل نور ہے، آپ انسان ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں بھی ابن آدم ہوں، ابن حوا ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، افضل اس لیے ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ نہیں جی؟ بھائی جب غار ہرا کے اندر اقرا باسم ربک اللہ دی خلق آیا تھا، اس سے پہلے آپ صرف آپ تھے محمد بن عبداللہ تھے، کہ نہیں جی؟ جب وہ اقرا کا الفاظ آیا، اقرا کی آیت آ گئی، آپ ساری کائنات قیامت کی صبح کے تمام انسانوں سے افضل ہو، کہ نہیں جی؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وما محمد الا رسول۔ استاد جی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی اب یوں کہے کہ گر محمد کو محمد نے خدا مان لیا، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے محسن، جائیں کہاں؟ گر محمد نے، وہ مولانا محمد یار گڑھی والا جس کی دیوان انوار محمدی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہے، دغا باز نہیں۔ جبکہ قرآن حکیم سورۃ سواد میں ہے، قل، میرے حبیب ان کو بتا دو، انما انا منذر، انما انا، قرآن سے فذکر بالقرآن ہے نا، قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، وما من الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا واحد القہار، جو قہار ہے، جو واحد ہے، احد ہے، واحد معنی احد ہے۔ واحد میرے سمجھانے کے لیے ہے قل هو اللہ احد یکتا، جس کے ساتھ شراکت کا سوچا بھی نہ جائے، سوچا بھی نہ جائے۔ جیسے اللہ خالق و کل شین، کوئی تخلیق میں شریک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آرونی ماذا خلق من الارض، یہ مجھے دکھاؤ تو صحیح، یہ ان کو پوجتی انہوں نے بنایا کیا ہے، دکھاؤ تو صحیح اس کا احکام میں۔ آرونی، مجھے دکھایا دے، ماذا خلق من الارض، کچھ بنائی ہے، کوئی بتائے۔ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، بنایا کیا ہے؟ نمرود بھی کہتا تھا انا اوحی و یمیت، کیوں جو سالی وانا اوحی، کیا بنایا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے تدبر کرو اس قرآن، پھر بچ جائیں گے، ورنہ بچنے کی امید، اس کے خلاف چلے 100% قرآن کہتا کوئی بچت نہیں، اس کے مطابق چلو، کمی بیشی کی اللہ سے معافی مانگو، عمل سنت رسول کے مطابق ہو، کمی بیشی کی اللہ سے معافی مانگو، پھر تو امید کی جا سکتی ہے۔ سمجھے میں؟ چیزیں بہت ساری ہیں، اصلاح طلب بہت ہیں، تن تار تار شد بمبا کجا کجا نہیں، ہم ساری چیزیں زخمی ہیں، رکھیں کہاں، علاج کریں کیا، کہ نام زندگی رہی انشاءاللہ آپ سے ملتے رہیں گے، اپنی بات سناتے رہیں گے،
غلطی ہوگی آپ سے اصلاح طلب کریں گے. سبق سنانے آئے ہیں، پڑھانے پڑھانے نہیں آئے، اصلاح کروانے آئے ہیں. ٹھیک ہے نہیں؟ یعنی میں جو دیکھا ہے نا قرآن سنت مطالعہ 74 چیزیں میں نے لکھی ہیں جو ساری سنانے والی ہیں. ادھر میں سنا کے آیا ہوں، ساجی تھے ادھر 20 نمبر سنا کر آیا ہوں چوک میتلے میں. اب بھی خواہش تھی چلو ان کو 2-4 ہو ہی گئے. انشاءاللہ زندگی رہی مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جھوٹ ملیں گے تو کوڑ کھٹیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.